الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبق نمبر 65 فقہ بہار شریعت جلد نمبر 2 حصہ نہم۔ اس میں حدود کا بیان یعنی جو اسلام میں سزائیں ہیں مجرموں کے لیے ان کا بیان جاری ہے۔ زنا کی گواہی دے کر رجوع کرنے کا بیان سے آغاز کریں گے۔ مسئلہ نمبر 1، جو امر موجب حد ہے یعنی جس پہ حد قائم ہوتی ہے وہ بہت پہلے پایا گیا اور گواہی اب دیتا ہے تو اگر یہ تاخیر کسی عذر کے سبب ہے، مثلا بیمار تھا یا وہاں سے کچہری دور تھی یا اس کو خوف تھا یا راستہ اندیشہ ناک تھا یعنی خطرناک تھا، تو یہ تاخیر مضر نقصان دہ نہیں یعنی گواہی قبول کر لی جائے گی، اور اگر بلا عذر تاخیر کی تو گواہی مقبول نہ ہوگی مگر حد قذف تہمت زنا کی حد میں اگرچہ بلا عذر تاخیر ہو گواہی مقبول ہے، اور چوری کی گواہی دی اور تمادی ہو چکی ہے۔ تمادی یہ لفظ بار بار آئے گا۔ تمادی کہتے ہیں اتنی مدت گزر چکی ہے جس کے بعد حد نافذ نہیں ہوتی، تو حد نہیں مگر چور سے تاوان دلوائیں گے۔ اگر وہ مجرم خود اقرار کرے تو اگرچہ تمادی ہو گئی ہو حد قائم ہوگی، مگر شراب پینے کا اقرار کرے اور تمادی ہو تو حد نہیں۔ شراب پینے کے بعد اتنا زمانہ گزرا کہ منہ سے بو اڑ گئی تو تمادی ہو گئی، اور اس کے علاوہ اوروں میں تمادی جب ہوگی کہ 1 مہینہ کا زمانہ گزر جائے۔ تو تمادی کسے کہتے ہیں؟ شراب میں یہ ہے کہ اس کے منہ سے سمیل جو شراب کی تھی وہ ختم ہو گئی ہے، اور باقی جرموں میں کیا ہے؟ 1 مہینے کی لمٹ ہے۔ مسئلہ نمبر 10 ہے، رجم کے بعد ایک گواہ نے رجوع کی تو صرف اسی پر حد قذف جاری کریں گے اور اسے چوتھائی دیت دینی ہوگی، اور رجم سے پہلے رجوع کی تو سب پر حد قذف قائم ہوگی، اور اگر 5 گواہ تھے اور رجم کے بعد ایک نے رجوع کی تو اس پر کچھ نہیں، اور ان 4 باقیوں میں ایک نے اور رجوع کی تو ان دونوں پر حد قذف ہے، اور چوتھائی دیت دونوں مل کر دیں۔ اگر پھر ایک نے رجوع کی تو اس اکیلے پر پوری چوتھائی دیت ہے، اور اگر سب رجوع کر جائیں تو دیت کے 5 حصے کریں، ہر ایک حصہ دے۔ جس شخص نے گواہوں کا تزکیہ کیا، عادل و معتبر ہونے کی تحقیق کی، تفتیش کی، انویسٹیگیشن کی، ہمارے یہاں آج کل انویسٹیگیشن آفیسر بھی اس کا نام لیا جاتا ہے، وہ اگر رجوع کر جائے یعنی کہے میں نے قصداً جھوٹ بولا تھا، واقعے میں گواہ قابل شہادت نہ تھے، تو مرجوم جسے رجم کیا گیا اس کی دیت اسے دینی پڑے گی، اور اگر وہ اپنے قول پر اڑا رہے یعنی کہتا ہے کہ گواہ قابل شہادت ہیں مگر واقعے میں قابل شہادت نہیں، تو بیت المال سے دیت دی جائے گی، اور گواہوں پر نہ دیت ہے نہ حد قذف۔ شراب پینے کی حد کا بیان ہے آگے، اس میں انشاءاللہ تعالی ہم اس کے حوالے سے کچھ مسائل دیکھیں گے۔ مسئلہ نمبر 1 ہے احکام فقہیہ میں مسلمان عاقل بالغ ناطق غیر مضطر یعنی انتہائی مجبور نہ ہو، بلا اکراہ شرعی کے بغیر، خمر یعنی شراب کا ایک قطرہ بھی پیے تو اس پر حد قائم کی جائے گی جبکہ اسے اس کا حرام ہونا معلوم ہو۔ کافر یا مجنون یا نابالغ یا گونگے نے پی تو حد نہیں۔ یوں ہی اگر پیاس سے مرا جاتا تھا اور پانی نہ تھا کہ پی کر جان بچاتا، اور اتنی پی کہ جان بچ جائے تو حد نہیں، اور اگر ضرورت سے زیادہ پی تو حد ہے۔ یوں ہی اگر کسی نے شراب پینے پر مجبور کیا یعنی اکراہ شرعی پایا گیا تو حد نہیں۔ شراب کی حرمت کو جانتا ہو، اس کی 2 صورتیں ہیں کہ یہ کہ واقعے میں اسے معلوم ہو کہ یہ حرام ہے، دوسرے یہ کہ دارالاسلام میں رہتا ہو تو اگرچہ نہ جانتا ہو حکم یہی دیا جائے گا
کہ اسے معلوم ہے، کیونکہ دارالاسلام میں جہل یعنی لا علمی یہ عذر نہیں ہے۔ لہٰذا اگر کوئی حربی دارالحرب سے آ کر مشرف با اسلام ہوا، اسلام لایا، اسلام سے سرفراز ہوا اور شراب پی اور کہتا ہے مجھے معلوم نہ تھا کہ یہ حرام ہے، تو حد نہیں۔ مسئلہ نمبر 11 ہے، قاضی کے سامنے جب گواہوں نے کسی شخص کے شراب پینے کی شہادت دی تو قاضی ان سے چند سوال کرے گا۔ خمر کس کو کہتے ہیں؟ اس نے کس طرح پی؟ اپنی خواہش سے یا اکراہ؟ اکراہ کہتے ہیں اکراہ شرعی، یعنی کہ مار ڈالنے، عضو کاٹنے کی صحیح دھمکی کی حالت میں۔ کب پی، کہاں پی؟ کیونکہ تمادی وہ میعاد جس کے گزرنے کے بعد حد وغیرہ نافذ نہیں ہوتی، تمادی کی صورت میں یا دارالحرب میں پینے سے حد نہیں۔ جب گواہ ان امور کے جواب دے لیں تو وہ شخص جس کے اوپر یہ شہادت گزری روک لیا جائے اور گواہوں کی عدالت کے متعلق سوال کرے، اگر ان کا عادل ہونا ثابت ہو جائے تو حد کا حکم دیا جائے گا۔ گواہوں کا بظاہر عادل ہونا کافی نہیں جب تک اس کی تحقیق نہ ہو لے۔ مسئلہ نمبر 17 ہے، نشہ کی حالت میں تمام وہ احکام جاری ہوں گے جو ہوش میں ہوتے ہیں۔ مثلاً اپنی زوجہ کو طلاق دے دی تو طلاق ہو گئی، یا اپنا کوئی مال بیچ ڈالا تو بیع ہو گئی۔ صرف چند باتوں میں اس کے احکام علیحدہ ہیں۔ نمبر 1، اگر کوئی کلمہ کفر بکا تو اسے مرتد کا حکم نہ دیں گے، یعنی اس کی عورت بائن نہ ہوگی، رہا یہ کہ اندلہ بھی کافر ہوگا یا نہیں۔ اگر قصداً کفر بکا ہے تو اندلہ کافر ہے، ورنہ نہیں۔ جو حدود خالص حق اللہ ہیں ان کا اقرار کیا تو اقرار صحیح نہیں، اسی وجہ سے اگر شراب پینے کا نشہ کی حالت میں اقرار کیا تو حد نہیں۔ اپنی شہادت پر دوسرے کو گواہ نہیں بنا سکتا، اپنے چھوٹے بچہ کا مہر مثل سے زیادہ پر نکاح نہیں کر سکتا، اپنی نابالغہ لڑکی کا مہر مثل سے کم پر نکاح نہیں کر سکتا۔ کسی نے ہوش کے وقت اسے وکیل کیا تھا کہ یہ میرا سامان بیچ دے اور نشہ میں بیچا تو بیع نہ ہوئی۔ کسی نے ہوش میں وکیل کیا تھا کہ تو میری عورت کو طلاق دے دے اور نشہ میں اس کی عورت کو طلاق دی تو طلاق نہ ہوئی۔ بھنگ اور افیون پینے سے نشہ ہو تو حد قائم نہ کریں گے مگر سزا دی جائے، اور ان سے نشہ کی حالت میں طلاق دی تو ہو جائے گی، جبکہ نشہ کے لیے استعمال کی ہو، اور اگر علاج کے طور پر استعمال کی ہو تو نہیں۔ اس کے بعد حد قذف کا بیان ہے۔ یہ کیا ہوتا ہے؟ مسئلہ نمبر 1 ہے، کسی کو زنا کی تہمت لگانے کو قذف کہتے ہیں اور یہ کبیرہ گناہ ہے۔ یوں ہی لواطت کی تہمت بھی کبیرہ گناہ ہے، مگر لواطت کی تہمت لگائی تو حد نہیں بلکہ تعزیر ہے، اور زنا کی تہمت لگانے والے پر حد ہے۔ حد قذف آزاد پر 80 کوڑے ہے اور غلام پر 40۔ زنا کے علاوہ کسی گناہ کے اتہام یعنی تہمت لگانے کو قذف نہ کہیں گے، نہ اس پر حد ہے، البتہ بعض صورتوں میں تعزیر ہے۔ مسئلہ نمبر 3 ہے، قذف کا ثبوت 2 مردوں کی گواہی سے ہوگا یا اس تہمت لگانے والے کے اقرار سے، اور اس جگہ عورتوں کی گواہی یا شہادت علی شہادت کافی نہیں۔ اصل گواہ قاضی کے پاس حاضر نہ ہو سکے، وہ کسی دوسرے سے کہے کہ میں اس بات کی گواہی دیتا ہوں، تم میری طرف سے قاضی کے دربار میں یہ گواہی دے دینا۔ بلکہ ایک قاضی نے اگر دوسرے قاضی کے پاس لکھ بھیجا کہ میرے نزدیک قذف کا ثبوت ہو چکا ہے اور کتاب القاضی کے شرائط بھی پائے جائیں، جب بھی یہ دوسرا قاضی حد قذف قائم نہیں کر سکتا۔ یوں ہی اگر قاذف نے قذف سے انکار کیا اور گواہوں سے ثبوت نہ ہوا تو اس سے حلف نہ لیں گے۔ مختصر یہ ہے کہ اگر کسی نے کسی کو زنا کرتے دیکھا تو یا تو وہ 4 چشمدید گواہ پیش کرے یا پھر وہ خاموش رہے۔ اگر وہ 4 گواہ نہ پیش کر سکا اور کسی پر تہمت لگا دی ہے زنا کی، تو صرف ایک کی گواہی سے اس کو سزا نہیں ہوگی، زانی کو سزا نہیں ہوگی، بلکہ اس تہمت لگانے والے کو حد قذف کی سزا 80 کوڑے اس کو پڑیں گے۔ مگر جو شوہر ہے
اس کو حد قذف کی سزا نہیں دی جاتی، اس کو لعان کرنے کا حق شریعت نے دیا ہوا ہے۔ مسئلہ نمبر 13، حد قذف اس وقت قائم ہوگی جب صریح لفظ زنا سے تہمت لگائی، مثلا تو زانی ہے، یا تو نے زنا کیا، یا تو زنا کار ہے۔ اور اگر صریح لفظ نہ ہو، مثلا یہ کہ تو نے وطی حرام کی یا تو نے حرام طور پر جمع کیا، تو حد نہیں۔ اور اگر یہ کہا کہ مجھے خبر ملی ہے کہ تو زانی ہے، یا مجھے فلاں نے اپنی شہادت پر گواہ بنایا کہ تو زانی ہے، یا کہا تو فلاں کے پاس جا کر اس سے کہہ کہ تو زانی ہے، اور قاصد نے یوں ہی جا کر کہہ دیا، تو حد نہیں۔ تو یہ بطور گالی جو آج کل سوسائٹی میں ایک دوسرے کو کہہ دیتے ہیں، تو اس میں بھی اگر اس نے یہی الفاظ کہے یا کہ تو زانی ہے، کسی مرد نے مرد کو یا عورت کو، یا عورت نے دوسری عورت کو کہہ دیا، تو اس پہ حد قذف کی سزا ہو سکتی ہے۔ مسئلہ 24 ہے، اگر چند حدیں مختلف قسم کی جمع ہوں، اس نے تہمت بھی لگائی ہے اور شراب بھی پی اور چوری بھی کی اور زنا بھی کیا، تو سب حدیں قائم کی جائیں گی، مگر ایک ساتھ سب قائم نہ کریں گی کہ اس میں ہلاک ہو جانے کا خوف ہے، بلکہ ایک کام کرنے کے بعد اتنے دنوں اسے قید میں رکھیں کہ اچھا ہو جائے، پھر دوسری کام کریں اور سب سے پہلے حد قذف جاری کریں۔ اس کے بعد امام کو اختیار ہے کہ پہلے زنا کی حد قائم کرے یا چوری کی بنا پر ہاتھ پہلے کاٹے، یعنی ان دونوں میں تقدیم و تاخیر کا اختیار ہے، پھر سب کے بعد شراب پینے کی حد ماریں۔ تو یہ مسائل میں آپ کو صرف ایک بطور نمونہ ایک دو پڑھ کے سنا رہا ہوں، تاکہ آپ کو تھوڑا سا پتہ چل جائے کہ خلاصہ سا، ٹھیک ہے؟ کیونکہ آپ کو ظاہر ایک قاضی کا، ایک جج کا یا ایک وکیل کا کورس تو نہیں کرایا جا رہا، ٹھیک ہے؟ آپ کو ایک بنیادی اسلامی جو سزائیں ہیں ان کا ایک تصور آپ کو دیا جا رہا ہے، ساتھ ہی ساتھ آپ کو اس کتاب کا حوالہ دیا جا رہا ہے کہ بھی بہار شریعت حصہ 9 میں یہ بات موجود ہے۔ تو آپ اگر چاہتے ہیں مثال ہے شراب کے بارے میں یا چوری کے بارے میں کیا سزائیں ہیں، کیا ہے سسٹم، کیسے ہے، تو سارا بیان یہاں پر موجود ہے، قرآنی آیتیں بھی، حدیثیں بھی اور فقہ کے مسائل بھی۔ تو آپ خود سے جب چاہیں جتنی تفصیل چاہیں یہاں سے پڑھ سکتے ہیں۔ تعزیر کا بیان، پہلے تو تھا نا حد کا بیان کہ بعض جرم ہے جن کی سزا مقرر ہے، اب تعزیر کیا ہوتی ہے؟ آپ نے لفظ سنا ہوگا تعزیرات پاکستان کے تحت مجرم کو یہ سزا دی جاتی ہے۔ تعزیر یہ ہوتی ہے کسی گناہ پر بغرض تعذیب جو سزا دی جاتی ہے اس کو تعزیر کہتے ہیں۔ شارع نے اس کے لیے کوئی مقدار معین نہیں کی ہے، بلکہ اس کو قاضی کی رائے پر چھوڑا ہے، جیسا موقع ہو اس کے مطابق عمل کرے۔ تعزیر کا اختیار صرف بادشاہ اسلام ہی کو نہیں بلکہ شوہر بیوی کو یعنی وائف کو، آقا غلام کو، ماں باپ اپنی اولاد کو، استاذ شاگرد کو تعزیر کر سکتا ہے۔ اس زمانہ میں ہندوستان میں اسلامی حکومت نہیں اور لوگ بے دڑک بلا خوف و خطر معاصی کرتے اور ان پر اصرار کرتے اور کوئی منع کرے تو باز نہیں آتے۔ اگر مسلمان متفق ہو کر ایسی سزائیں تجویز کرے جن سے عبرت ہو اور یہ بے باکی اور جرت کا سلسلہ بند ہو جائے تو نہایت مناسب و انسب ہوگا۔ بعض قوموں میں بعض معاصی پر ایسی سزائیں دی جاتی ہیں، مثلا حقہ پانی اس کا بند کر دیتے اور نہ اس کے جہاں کھاتے نہ اپنے جہاں اس کو کھلاتے ہیں جب تک توبہ نہ کر لے، اور اس کی وجہ سے ان لوگوں میں ایسی باتیں کم پائی جاتی ہیں جن پر ان کے یہاں سزا ہوا کرتی ہے، مگر کاش وہ تمام معاصی کے انسداد میں آپ ایسی ہی کوشش کرتے اور اپنے پنچایتی قانون کو چھوڑ کر شرع مطہر کے موافق فیصلے دیتے اور احکام سناتے تو بہت بہتر ہوتا۔ نیز دوسری قومیں بھی اگر ان لوگوں سے سبق حاصل کریں اور یہ بھی اپنے اپنے مواقع اقتدار میں ایسا ہی کرے تو بہت ممکن ہے کہ مسلمانوں کی حالت درست ہو جائے۔ بلکہ ایک یہی کیا اگر اپنے دیگر معاملات و منازعات میں بھی شرع مطہر کا دامن پکڑیں اور روزمرہ کی تباہ کن مقدمہ بازیوں سے دستبرداری کریں تو دینی فائدہ کے علاوہ ان کے دنیاوی حالت بھی سنبھل جائے اور بڑے بڑے فوائد حاصل کریں، مقدمہ بازی کے مصارف سے زیر بار بھی نہ ہوں اور اس سلسلہ کے
دراز ہونے سے بغض و عداوت جو دلوں میں گھر کر جاتی ہے اس سے بھی محفوظ رہیں۔ گناہوں کی مختلف حالتیں ہیں، کوئی بڑا کوئی چھوٹا، اور آدمی بھی مختلف قسم کے ہیں، کوئی حیادار باعزت اور غیرت والا ہوتا ہے، بعض بے باک دلیر ہوتے ہیں، لہٰذا قاضی جس موقع پر جو تعزیر مناسب سمجھے وہ عمل میں لائے کہ تھوڑے سے جب کام نکلے تو زیادہ کی کیا حاجت ہے۔ سادات و علماء اگر وجاہت و عزت والے ہوں کہ کبیرہ تو کبیرہ صغیرہ سے بھی نادراً جب بطور لغزش ان سے صادر ہو تو ان کی تعزیر ادنا درجہ کی ہوگی کہ قاضی ان سے اگر اتنا ہی کہہ دے آپ نے ایسا کیا، ایسوں کے لیے اتنا کہہ دینا ہی باز آنے کے لیے کافی ہے، اور اگر یہ لوگ اس صفت پر نہ ہوں بلکہ ان کے اعتبار خراب ہو گئے ہوں، کسی کو اس قدر مارا کہ خونہ خون ہو گیا، یا چند بار جرم کا ارتکاب کیا، یا شراب خواری کے جلسہ میں بیٹھتا ہے، یا لواطت میں مبتلا ہے، تو اب جرم کے لائق سزا دی جائے گی۔ ایسی صورتوں میں درے لگائے جائیں یا قید کیا جائے۔ ان علماء و سادات کے بعد دوسرا مرتبہ زمیندار، تجار، مالداروں کا ہے کہ ان پر دعویٰ کیا جائے اور دربار قاضی میں طلب کیے جائیں تو پھر قاضی انہیں متنبہ کریں کہ کیا تم نے ایسا کیا ہے، ایسا نہ کرو۔ تیسرا درجہ متوسط لوگوں کا ہے، یعنی بازاری لوگ، کہ ایسے لوگوں کے لیے قید ہے۔ چوتھا درجہ ذلیلوں اور کمینوں کا ہے کہ انہیں مارا بھی جائے مگر جرم جب اس قابل ہو جب ہی یہ سزا ہے، یعنی کہ لاتوں کے بوت باتوں سے نہیں مانتے۔ مسئلہ نمبر 7 ہے تعزیر بالمال، یعنی جرمانہ لینا جائز نہیں، ہاں اگر دیکھے کہ بغیر لیے باز نہ آئے گا تو وصول کر لے، پھر جب اس کام سے توبہ کر لے واپس دے دے۔ پنچایت میں بھی بعض قومیں بعض جگہ جرمانہ لیتی ہیں، انہیں اس سے باز آنا چاہیے۔ مسئلہ نمبر 20 ہے تعزیر کے بیان میں، کسی مسلمان کو کافر کہا تو تعزیر ہے، رہا یہ کہ وہ قائل یعنی کہنے والا خود کافر ہوگا یا نہیں، اس میں دو صورتیں ہیں۔ اگر اسے مسلمان جانتا ہے تو کافر نہ ہوا، یعنی کہ بطور گالی اس کو کافر کہا ہے، اس کو کافر سمجھتا نہیں ہے تو خود یہ کافر نہ ہوا، اور اگر اسے کافر اعتقاد کرتا ہے تو خود کافر ہے کہ مسلمان کو کافر جاننا دین اسلام کو کفر جاننا ہے، اور دین اسلام کو کفر جاننا کفر ہے۔ ہاں اگر اس شخص میں کوئی ایسی بات پائی جاتی ہے جس کی بنا پر تکفیر ہو سکے اور اس نے اسے کافر کہا اور کافر جانا تو کافر نہ ہوگا۔ یہ صورت میں ہے کہ وہ وجہ جس کی بنا پر اس نے کافر کہا ظنی ہو، یعنی تعویل ہو سکے تو وہ مسلمان ہی کہا جائے گا، مگر جس نے اسے کافر کہا وہ بھی کافر نہ ہوا، اور اگر اس میں قطعی کفر پایا جاتا ہے جو کسی طرح تعویل کی گنجائش نہیں رکھتا تو وہ مسلمان ہی نہیں اور بے شک وہ کافر ہے، اور اس کو کافر کہنا مسلمان کو کافر کہنا نہیں بلکہ کافر کو کافر کہنا ہے، بلکہ ایسے کو مسلمان جاننا یا اس کے کفر میں شک کرنا بھی کفر ہے۔ یہ مسئلہ نمبر 20 جو ہے نا، اس میں کئی صورتیں نکلتی ہیں، اب اس کو تسلی سے ایک دو بار سن لیں یا مطلب آپ خود سے اس کو پڑھ لیں تو پھر انشاءاللہ تعالیٰ سارا خلاصہ آپ کے ذہن میں محفوظ ہو جائے گا۔ مسئلہ نمبر 28 ہے شوہر اپنی عورت کو ان امور پر مار سکتا ہے۔ اچھا اس سے پہلے میں آپ کو عرض کر دوں، فی زمانہ UK یورپ میں تو یہ قانون ان پریکٹس ہے کہ اگر بیوی کو تھپڑ بھی ماریں گے تو آپ کو سزا ہو سکتی ہے، تو چونکہ قانون بن گیا ہے کہ نہیں مار سکتے، اور اس قانون کی مطلب اس قانون کو توڑنے کی وجہ سے قید بھی ہو سکتی ہے، اور بعض اوقات سوشل والے جو ہیں یہاں پر بچے لے جاتے ہیں کہ یہ آپس میں لڑتے ہیں، ان کے بچے لے لو، بچے سیف نہیں ہیں یہاں پر، یہ بچوں کو نقصان پہنچا سکتے ہیں، یہ بہت بڑا ایشو ہے یہاں UK میں، تو بالکل بیوی کو نہیں مارنا۔ اسی طرح بیویوں کو بھی درخواست ہے کہ شوہر کو نہیں مارنا، سمجھے بات کو، یہ بڑے مسئلے بنتے ہیں۔ ماں کی اگر شکایت شوہر لگا دے بیوی نے، مطلب میرے بچوں کی امی نے
مجھے مارا ہے، ٹھیک ہے، تو وہ تو پھر بچے لے جائیں گے کہ یہ بچوں کو سنبھال ہی نہیں سکتی، بڑے کو نہیں سنبھال سکتی، چھوٹوں کو کیا سنبھالے گی۔ تو یوں مطلب کہ مسائل ہیں۔ اور آپ کے انڈیا پاکستان میں کیا معاملات ہیں، یا جس ملک سے آپ مجھے سن رہے ہیں، آپ بخوبی جانتے ہوں گے، مگر فی زمانہ عورت کو مارنا جو ہے نا، اس کی علماء ممانعت کرتے ہیں، اپنے آپ کو رسک میں نہ ڈالیں۔ یہ ہے مار سکتا ہے، میں مارے گا تو گناہ نہیں اسلامی لحاظ سے، اگر اسلامی قانون ہی ہو، سارا اسلامی ملک ہی ہو، اس کی بات کر رہے ہیں جہاں پر ہم، تو پھر بھی مارنا واجب نہیں ہے، تو نہیں ماریں گے تو کوئی گناہ تو نہیں ہے، سمجھے بات کو۔ نمبر 1، عورت اگر باوجود قدرت بناؤ سنگار نہ کرے، یعنی جو زینت شرعاً جائز ہے اس کے نہ کرنے پر مار سکتا ہے۔ اگر شوہر مردانہ لباس پہننے کو یا گودنا گدانے کو کہتا ہے اور نہیں کرتی تو مارنے کا حق نہیں۔ بغیر اجازت گھر سے چلی گئی، چھوٹے ناسمجھ بچے کو مارے، عورت اگر شوہر کو گالی دی، گدھا وغیرہ کہا، کہتی ہوں گی کچھ عورتیں، اسی لیے مثال دی ہے۔ خیر، تو یہاں پر نا مطلب یہی مثالیں ہیں، تعزیر اس کو کہتے ہیں، ٹھیک ہے، ادب سکھانے کے لیے۔ چوری کی حد کا بیان۔ چوری یہ ہے کہ دوسرے کا مال چھپا کر ناحق لے لیا جائے، اور اس کی سزا ہاتھ کاٹنا ہے، مگر ہاتھ کاٹنے کے لیے چند شرطیں ہیں۔ چرانے والا مکلف ہو، یعنی بچہ یا مجنون نہ ہو، اب خواہ وہ مرد ہو یا عورت، آزاد ہو یا غلام، مسلمان ہو یا کافر، اور اگر چوری کرتے وقت مجنون نہ تھا پھر مجنون ہو گیا تو ہاتھ نہ کاٹا جائے۔ دوسرا، گونگا نہ ہو، انکھیارا ہو، یعنی آنکھیں ٹھیک ہوں، اور اگر گونگا ہے تو ہاتھ کاٹنا نہیں، کہ ہو سکتا ہے اپنا مال سمجھ کر لیا ہو۔ یوں ہی اندھے کا ہاتھ نہ کاٹا جائے کہ شاید اس نے اپنا مال جان کر لیا۔ 10 درہم چرائے یا اس قیمت کا سونا یا کوئی چیز چرائے، اس سے کم میں ہاتھ نہیں کاٹا جائے گا، اور 10 درہم کی قیمت چرانے کے وقت بھی ہو اور ہاتھ کاٹنے کے وقت بھی، اور اتنی قیمت اس جگہ ہو جہاں ہاتھ کاٹا جائے۔ لہٰذا اگر چرانے کے وقت وہ چیزیں 10 درہم قیمت کی تھی، مگر ہاتھ کاٹنے کی وقت اس سے کم کی ہو گئی، یا جہاں چرایا ہے وہاں تو اب بھی 10 درہم کی قیمت ہے، مگر جہاں ہاتھ کاٹا جائے گا وہاں کم کی ہے تو ہاتھ نہ کاٹا جائے۔ ہاں، اگر کسی عیب کی وجہ سے قیمت کم ہو گئی یا اس میں کچھ ضائع ہو گئی کہ 10 درہم کی نہ رہی، تو دونوں صورتوں میں ہاتھ کاٹے جائیں گے۔ اور چرانے میں خود اس شے کا چرانا مقصود ہو، لہٰذا اگر اچکن وغیرہ کوئی کپڑا چرایا اور کپڑے کی قیمت 10 درہم سے کم ہے، مگر اس میں دینار نکلا، تو جس کو بالقصد چرایا وہ 10 درہم کا نہیں، لہٰذا ہاتھ نہیں کاٹا جائے گا۔ ہاں، اگر وہ کپڑا ان درہموں کے لیے ظرف ہو تو قطع ہے کہ مقصود کپڑا چرانا نہیں بلکہ اس شے کا چرانا ہے، جو کپڑا چرایا جانتا تھا کہ اس میں روپے بھی ہیں، تو دونوں کو قصداً چرانا قرار دیا جائے گا، اگرچہ کہتا ہو کہ میرا مقصود صرف کپڑا چرانا تھا۔ یوں اگر روپے کی تھیلی چرائی تو اگرچہ کہے مجھے معلوم نہ تھا کہ اس میں روپے ہیں، اور نہ میں نے روپے کی قصد سے چرائی بلکہ مقصود صرف تھیلی کا چرانا تھا، تو ہاتھ کاٹا جائے گا، اس کے قول کا اعتبار نہیں، کیونکہ وہ تھیلی ہے ہی پیسوں والی۔ اس مال کو اس طرح لے گیا ہو کہ اس کا نکالنا ظاہر ہو، لہٰذا اگر مکان کے اندر جہاں سے لیا وہاں اشرفی نگل لی تو قطع نہیں بلکہ تاوان لازم ہے۔ خفیتاً لیا ہو، یعنی اگر دن میں چوری کی تو مکان میں جانا اور وہاں سے مال لینا دونوں چھپ کر ہوں، اور اگر گیا چھپ کر مگر مال کا لینا اعلانیہ ہو جیسا ڈاکو کرتے ہیں، تو اس میں ہاتھ کاٹنا نہیں۔ مغرب اور عشاء کے درمیان کا وقت دن کے حکم میں ہے، اور اگر رات میں چوری کی اور جانا خفیتاً ہو، اگرچہ مال لینا اعلانیہ یا لڑ جگڑ کر ہو، ہاتھ کاٹا جائے۔ جس کے یہاں سے چوری کی اس کا قبضہ صحیح ہو، خواہ وہ مال کا مالک ہو یا امین، اور اگر چور کے یہاں سے چرا لیا تو قطع نہیں، یعنی جب کہ پہلے چور کا ہاتھ کاٹا جا چکا ہو ورنہ اس کا کاٹا جائے۔ ایسی چیز نہ چرائی ہو جو جلد خراب ہو جاتی ہے، گوشت اور ترکاریاں۔ وہ چوری دارالحرب میں نہ ہو۔ مال محفوظ اور حفاظت کی 2 صورتیں ہیں، کہ وہ مال ایسی جگہ ہو جو حفاظت کے لیے بنائی گئی ہو، جیسے مکان، دکان، خیمہ، خزانہ، صندوق۔ دوسری جگہ وہ جگہ ایسی نہیں مگر وہاں کوئی نگہبان مقرر ہو، جیسے مسجد، راستہ، میدان۔ بقدر 10 درہم کے ایک بار مکان سے باہر لے گیا ہو، اور اگر چند بار لے گیا کہ سب کا مجموعہ 10 درہم سے زیادہ ہے،
مگر ہر بار 10 سے کم لے گیا تو قطع نہیں کہ یہ ایک سرقہ نہیں بلکہ متعدد ہیں۔ اب اگر 10 درہم ایک بار لے گیا اور وہ سب ایک ہی شخص کے ہوں یا کئی شخصوں کے، ایک مکان میں چند شخص رہتے ہیں اور کچھ ہر ایک کا چرایا، جن کا مجموعہ 10 درہم یا زیادہ ہے، اگرچہ ہر ایک کا اس سے کم ہے، دونوں صورتوں میں قطع ہے، یعنی ہاتھ کاٹا جائے گا۔ شبہ یا تعویل کی گنجائش نہ ہو، اگر باپ کا مال چرایا یا قرآن مجید کی چوری کی تو قطع نہیں کہ پہلے میں شبہ ہے اور دوسرے میں یہ تعویل ہے کہ پڑھنے کے لیے لے کر گیا ہے۔ تو یہ مطلب اس کی جو شرائط ہے نا، میں نے آپ کو پڑھ کے سنائی ہیں، کن چیزوں میں ہاتھ کاٹا جائے گا اس کا اگر ٹاپک ہے اور کس میں نہیں۔ مسئلہ ساکھو آبنوس، اگر کی لکڑی، سندل، نیزہ، مشک، زعفران، عنبر اور ہر قسم کے تیل، زمرد، یاقوت، زبرجد، فیروزہ، موتی اور ہر قسم کے جواہر، لکڑی کی ہر قسم کی قیمتی چیزیں جیسے کرسی، میز، تخت، دروازہ جو ابھی نصب نہ کیا گیا ہو، لکڑی کے برتن یوں ہی تانبے، پیتل، لوہے، چمڑے وغیرہ کے برتن، چھری، چاقو، کینچی، ہر قسم کے غلے، گیہوں، چاول، جو، ستو، آٹا، شکر، گھی، سرکہ، شہد، کھجور، چھہارے، منقع، روئی، اون، کتان، پہننے کے کپڑے، بچھونے اور ہر قسم کے عمدہ اور نفیس مال میں ہاتھ کاٹا جائے گا۔ حقیر چیزیں جو عادتاً محفوظ نہ رکھی جاتی ہیں اور باعتبار اصل کے مباح ہوں اور ہنوز ان میں کوئی ایسی صنعت بھی نہ ہوئی ہو جس کی وجہ سے قیمتی ہو جائے، ان میں ہاتھ نہیں کاٹا جائے گا۔ آگے ہاتھ کاٹنے کا بیان۔ چور کا دہنا ہاتھ گٹے سے کاٹ کر کھولتے تیل میں داغ دیں، اور اگر موسم سخت گرمی یا سخت سردی کا ہو تو ابھی نہ کاٹیں بلکہ اسے قید میں رکھیں، گرمی یا سردی کی شدت جانے پر کاٹیں۔ تیل کی قیمت اور کاٹنے والے اور داغنے والے کی اجرت اور تیل کھولانے کے مصارف سب چور کے ذمہ ہیں، اور اس کے بعد اگر پھر چوری کرے تو اب بایاں پاؤں گٹے سے کاٹ دیں گے۔ اس کے بعد پھر اگر چوری کرے تو اب نہیں کاٹیں گے بلکہ بطور تعزیر ماریں گے اور قید میں رکھیں گے جہاں تک کہ توبہ کر لے، یعنی اس کے بشرا سے یہ ظاہر ہونے لگے کہ سچے دل سے توبہ کی اور نیکی کے آثار نمایاں ہوں۔ مسئلہ نمبر 3 ہے، ہاتھ کاٹنے کی شرط یہ ہے کہ جس کا مال چوری گیا ہے وہ اسے اپنے مال کا مطالبہ کرے، خواہ گواہوں سے چوری کا ثبوت ہو یا چور نے خود اقرار کیا ہو، اور یہ بھی شرط ہے کہ جب گواہ گواہی دیں اس وقت وہ حاضر ہو۔ تو مطلب یہ ہے کہ اگر چور کو سزا کے طور پہ اس کا ہاتھ کاٹا جائے اور دوبارہ چوری کی صورت میں پاؤں کاٹا جائے تو یہ چوری تو کم از کم اسلامی ملک میں ختم ہو جائے گی۔ یہ سخت جو سزائیں ہیں اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ نظام جو ہے نا وہ ٹھیک ہو جاتا ہے۔ آگے راہ زنی کا بیان۔ راہ زن یعنی ڈاکو جس کے لیے شریعت کی جانب سے سزا مقرر ہے، اس میں چند شرطیں ہیں۔ ان میں اتنی طاقت ہو کہ راہ گیر ان کا مقابلہ نہ کر سکیں، اب چاہے ہتھیار کے ساتھ ڈاکہ ڈالا یا لاٹھی لے کر یا پتھر وغیرہ سے راہ زنی کی ہو، یا شہر میں رات کے وقت ہتھیار سے ڈاکہ ڈالا، دارالاسلام میں ہو، چوری کے سب شرائط پائے جائیں، توبہ کرنے اور مال واپس کرنے سے پہلے بادشاہ اسلام نے ان کو گرفتار کر لیا ہو، ڈاکہ پڑا مگر جان و مال تلف نہ ہوا، اور ڈاکو گرفتار ہو گیا تو تعزیراً اسے زد و کوب کرنے کے بعد قید کریں جہاں تک کہ توبہ کر لے اور اس کی حالت قابل اطمینان ہو جائے، اب چھوڑ دیں، اور فقط زبانی توبہ کافی نہیں، جب تک حالت درست نہ ہو نہ چھوڑیں، اور اگر حالت درست نہ ہو تو قید میں رکھیں جہاں تک کہ مر جائے، اور اگر مال لیا ہو تو اس کا داہنا ہاتھ اور بایاں پیر کاٹیں۔ یوں ہی اگر چند شخصوں اور مال اتنا ہے کہ ہر ایک کے حصہ میں 10 درہم یا اس کی قیمت کی چیز آئے تو سب کی ایک ایک ہاتھ اور ایک ایک پاؤں کاٹ دیے جائیں، اور اگر ڈاکوؤں نے مسلمان یا ذمہ کو قتل کیا اور مال نہ لیا ہو تو قتل کیے جائیں، اور اگر مال بھی لیا اور قتل بھی کیا ہو تو بادشاہ اسلام کو اختیار ہے کہ ہاتھ پاؤں کاٹ کر قتل کر ڈالے یا سولی دے دے، ہاتھ پاؤں کاٹ کر قتل کرے پھر اس کی لاش کو سولی پر چڑھا دے، صرف قتل کر دے، قتل کر کے سولی پر چڑھا دے، فقط سولی دے دے، یہ 6 طریقے ہیں جو چاہے کرے۔ اگر صرف سولی دینا چاہے تو اسے زندہ سولی پر چڑھا کر پیٹ میں نیزہ بھونک دے، پھر جب مر جائے تو مرنے کے بعد 3 دن تک اس کا لاشا سولی پر رہنے دیں،
پھر چھوڑ دیں کہ اس کے ورثہ دفن کر دیں، اور یہ ہم پہلے بیان کر چکے ہیں کہ ڈاکو کی نماز جنازہ نہ پڑھی جائے تاکہ لوگوں کو عبرت ہو، اور جو ڈاکو ہیں اس کو عبرت کا نشان بنایا جائے۔ اس کے بعد جہاد کا بیان شروع ہو رہا ہے۔ یہ بھی ہم 1-2 منٹ میں کچھ باتیں اس کے حوالے سے انشاءاللہ تعالی سیکھ اور سمجھ لیتے ہیں۔ مسئلہ نمبر 1 ہے، مسلمانوں پر ضرور ہے کہ کافروں کو دین اسلام کی طرف بلائیں، اگر دین حق کو قبول کر لیں زہ نصیب۔ حدیث میں فرمایا اگر تیری وجہ سے اللہ تعالیٰ ایک شخص کو ہدایت فرما دے تو یہ اس سے بہتر ہے جس پر آفتاب نے طلوع کیا، یعنی جہاں سے جہاں تک آفتاب طلوع کرتا ہے یہ سب تمہیں مل جائے، اس سے بہتر ہے کہ تمہاری وجہ سے کسی کو ہدایت ہو جائے۔ اور اگر کافروں نے دین حق کو قبول نہ کیا تو بادشاہ اسلام ان پر جزیہ مقرر کر دے کہ وہ ادا کرتے رہیں، اور ایسے کافر کو ذمہ کہتے ہیں، اور جو اس سے بھی انکار کریں تو جہاد کا حکم ہے۔ مجاہد صرف وہی نہیں جو قتال کرے بلکہ وہ بھی ہے جو اس راہ میں اپنا مال صرف کرے یا نیک مشورہ سے شرکت دے یا خود شریک ہو کر مسلمانوں کی تعداد بڑھائے یا زخمیوں کا علاج کرے یا کھانے پینے کا انتظام کرے، اور اسی کے توابع سے رباط ہے یعنی بلاد اسلامیہ کی حفاظت کی غرض سے سرحد پر گھوڑا باندھنا، یعنی وہاں مقیم رہنا، اور اس کا بہت بڑا ثواب ہے کہ اس کی نماز 500 نماز کے برابر ہے، یعنی جو بارڈر پہ رہ کر مسلمانوں کی حفاظت کرتے ہیں، سبحان اللہ، اور اس کا 1 درہم خرچ کرنا 700 درہم سے بڑھ کر ہے، اور مر جائے گا تو روز مرہ رباط کا ثواب اس کے نامہ اعمال میں درج ہوگا، اور رزق بدستور ملتا رہے گا، اور فتنہ قبر سے محفوظ رہے گا، اور قیامت کے دن شہید اٹھایا جائے گا اور فزع اکبر سے مامون رہے گا۔ جہاد ابتداءً فرض کفایہ ہے کہ ایک جماعت نے کر لیا تو سب بری ذمہ ہیں، اور سب نے چھوڑ دیا تو سب گناہ گار ہیں، اور اگر کفار کسی شہر پر ہجوم کریں تو وہاں والے مقابلہ کریں، اور ان میں اتنی طاقت نہ ہو تو وہاں سے قریب والے مسلمان اعانت کریں، اور ان کی طاقت سے بھی باہر ہو تو جو ان سے قریب ہیں وہ بھی شریک ہو جائیں، وَعَلَىٰ هَٰذَا الْقِيَاسِ۔ بچوں اور عورتوں پر اور غلام پر فرض نہیں، یوں ہی بالغ کے ماں باپ اجازت نہ دے تو نہ جائے، یوں ہی اندھے اور اپاہج اور لنگڑے اور جس کے ہاتھ کٹے ہوں ان پر فرض نہیں، اور مدیون کے پاس مال ہو تو دین ادا کرے اور جائے، ورنہ بغیر قرض خواہ بلکہ بغیر کفیل کی اجازت کے نہیں جا سکتا، اور اگر دین میعادی ہو اور جانتا کہ میعاد پوری ہونے سے پہلے واپس آ جائے گا تو جانا جائز ہے، اور شہر میں جو سب سے بڑا عالم ہو وہ بھی نہ جائے۔ یوں ہی اگر اس کے پاس لوگوں کی امانتیں اور وہ لوگ موجود نہیں ہیں تو کسی دوسرے سے کہہ دے کہ جن کی امانتیں ہیں دے دینا تو اب جا سکتا ہے۔ اگر کفار ہجوم کار آئیں یعنی حملہ کریں تو اس وقت فرض عین ہے، یہاں تک کہ عورت اور غلام پر بھی فرض ہے، اور اس کی کچھ ضرورت نہیں کہ عورت اپنے شوہر سے اور غلام اپنے مولا سے اجازت لے، بلکہ اجازت نہ دینے کی صورت میں بھی جائیں تو مطلب یہ کہ اپنا دفاع کرنا ہے نا، بالکل ہی اگر کافروں نے حملہ کر دیا معاذ اللہ تو پھر جان بچانی ہے اپنی بھی اور دوسروں کی بھی۔ مسئلہ نمبر 6 ہے، جہاد واجب ہونے کے لیے شرط یہ ہے کہ اسلحہ اور لڑنے پر قدرت ہو، اور کھانے پینے کے سامان اور سواری کا مالک ہو، نیز اس کا غالب گمان ہو کہ مسلمانوں کی شوکت بڑھے گی، اور اگر اس کی امید نہ ہو تو جائز نہیں کہ اپنے کو ہلاکت میں ڈالنا ہے۔ جیسے فی زمانہ اسلامی ممالک کی حالت بڑی مطلب کمزور ہے، تو اگر اس حالت میں جہاد نہیں شروع کر رہے تو گناہ گار نہیں ہیں، مگر ان کو چاہیے کہ اتحاد کریں، اکٹھے ہوں اور اس کے حوالے سے کچھ غور و فکر کریں، یا کم از کم اپنے مسلمان بھائیوں جیسے کشمیر میں، فلسطین میں یا کسی اور جگہ پر جو ظلم ہو رہے ہیں مسلمانوں پر، یہ مسلمان مل کر اس کو تو روکیں۔ سمجھے بات کو؟ یہ ضروری ہے مسلمانوں پر کہ ایک جسم واحد کی طرح بنے۔ مسئلہ 14، عہد توڑنا، یعنی یہ معاہدہ کیا کہ اتنے دنوں تک جنگ نہ ہوگی، پھر اس زمانہ عہد میں جنگ کی، یہ ناجائز ہے، اور اگر معاہدہ نہ ہو اور بغیر اطلاع کی جنگ شروع کر دی تو حرج نہیں۔ مسلح یعنی ناک، کان یا ہاتھ پاؤں کا کاٹنا یا منہ کالا کر دینا منع ہے، فتح ہونے کے بعد مسلح کی اجازت نہیں، اور ثنائے جنگ میں اگر ایسا ہو تلوار ماری اور ناک کٹ گئی، کان کٹ گیا، آنکھ پھوڑ دی تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اسی طرح عورتوں، بچوں، پاگلوں اور بوڑھوں اور کمزوروں پر حملہ نہیں کیا جائے گا اگر وہ حملہ نہ کریں۔
اگر صلح مسلمانوں کے حق میں بہتر ہو تو صلح کرنا جائز ہے، اگر جو کچھ مال لے کر یا دے کر صلح کی جائے، اور صلح کے بعد اگر مسئلے صلح توڑنے میں ہو تو توڑ دیں، مگر یہ ضرور ہے کہ پہلے انہیں اطلاع دی جائے۔ تو مطلب یہاں پر جو جہاد کا بیان ہے اس کے مطلب کوئی قاعدہ قانون ہے نا، ایسے نہیں کہ بس ایک آدھ فرد اٹھ کے جناب شروع ہو جائے، اس کی اجازت نہیں ہے۔ اسی سے متعلقہ ہے غنیمت کا بیان۔ غنیمت اس کو کہتے ہیں جو لڑائی میں کافروں سے بطور قہر و غلبہ کے لیا جائے، اور لڑائی کے بعد جو ان سے لیا جائے جیسے خراج اور جزیہ، اس کو فے کہتے ہیں۔ غنیمت میں خمس یعنی 5واں حصہ نکال کر باقی 4 حصے مجاہدین پر تقسیم کر دیے جائیں، اور فے کل بیت المال میں رکھا جائے۔ دارالحرب میں کسی شہر کے لوگ خود بخود مسلمان ہو گئے، وہاں مسلمانوں کا تسلط نہ ہوا تھا، تو صرف ان پر عشر مقرر ہوگا، جو زراعت پیدا ہو اس کا 10واں حصہ بیت المال کو ادا کریں، اور اگر خود بخود ذمہ میں داخل ہوئے تو ان کی زمینوں پر خراج مقرر ہوگا، ان پر جزیہ، اور اگر غالب آنے کے بعد مسلمان ہوئے تو بادشاہ کو اختیار ہے ان پر احسان کرے اور زمینوں کی پیداوار کا عشر لے یا خراج مقرر کرے، یا ان کو اور ان کے اموال کو خمس لینے کے بعد مجاہدین پر تقسیم کر دے۔ فتح کرنے کے بعد اگر وہ مسلمان نہ ہوئے تو اختیار ہے اگر چاہے انہیں لونڈی غلام بنائے، اور خمس کے بعد انہیں اور ان کے اموال مجاہدین پر تقسیم کر دے اور زمینوں پر عشر مقرر کر دے، اور اگر چاہے تو مردوں کو قتل کر ڈالے اور عورتوں اور بچوں اور اموال کو بعد خمس تقسیم کر دے، اور اگر چاہے تو سب کو چھوڑ دے اور ان پر جزیہ اور زمینوں پر خراج مقرر کر دے، اور چاہے تو انہیں وہاں سے نکال دے اور دوسروں کو وہاں بسائے، اور چاہے تو ان کو چھوڑ دے اور زمین انہیں واپس دے دے، اور عورتوں، بچوں اور دیگر اموال کو تقسیم کر دے، مگر اس صورت میں بقدر زراعت انہیں کچھ مال بھی دے دے ورنہ مکروہ ہے، اور چاہے تو صرف اموال تقسیم کر دے اور انہیں عورتوں، بچوں اور زمینوں کو چھوڑ دے، مگر تھوڑا مال بقدر زراعت دے دے ورنہ مکروہ ہے، اور اگر تمام اموال اور زمینیں تقسیم کر دی اور ان کو چھوڑ دیا تو یہ ناجائز ہے۔ تو یہ مال غنیمت جو ہوتا ہے کافروں سے مطلب حاصل ہوتا ہے، اس کو پھر تقسیم کا جو بیان ہے وہ مطلب جاری ہے۔ مسئلہ نمبر 1 ہے غنیمت کے 5 حصے کیے جائیں، ایک حصہ نکال کر باقی 4 حصے مجاہدین پر تقسیم کر دیے جائیں، اور سوار بنسبت پیدل کے دگنا پائے گا، ایک اس کا حصہ اور ایک گھوڑے کا، اور گھوڑا عربی ہو یا کسی قسم کا، سب کا ایک حکم ہے۔ سردار لشکر اور سپاہی دونوں برابر ہیں، جتنا سپاہی کو ملے گا اتنا ہی سردار کو بھی ملے گا۔ اونٹ اور گدھے اور خچر کسی کے پاس ہوں، ان کی وجہ سے کچھ زیادہ نہ ملے گا، اسے بھی پیدل کے برابر، اور اگر کسی کے پاس چند گھوڑے ہوں جب بھی اتنا ہی ملے گا جتنا ایک گھوڑے والے کو ملتا ہے۔ مسئلہ نمبر 5 ہے غنیمت کا 5واں حصہ جو نکالا گیا ہے اس کے 3 حصے کیے جائیں گے، ایک حصہ یتیموں کے لیے اور ایک مسکینوں اور ایک مسافروں کے لیے، اور اگر یہ تینوں حصے ایک ہی قسم مثلاً یتامہ یا مساکین پر صرف کر دیے جب بھی جائز اور مجاہدین کو حاجت ہو تو ان پر صرف کرنا بھی جائز ہے۔ آخری مسئلہ ہے آج کے لیکچر کا، بنی ہاشم و بنی مطلب کے یتامہ اور مساکین اور مسافر اگر فقیر ہوں تو یہ لوگ بنسبت دوسروں کے خمس کے زیادہ حقدار ہیں، کیونکہ اور فقراء تو زکوٰۃ بھی لے سکتے ہیں اور یہ نہیں لے سکتے، اور یہ لوگ غنی ہوں تو خمس میں ان کا کچھ حق نہیں۔ اللہ تعالیٰ کی پاک بارگاہ میں دعا ہے اللہ پاک ہمیں خوب علم دین سیکھنے، سمجھنے، یاد رکھنے اور دوسروں تک پہنچاتے رہنے کی توفیق رفیق مرحمت فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم۔